کچھ آفر کویسچنس کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے بڑا عجیب کویسچن کیا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں بار بار علم کے بارے میں کہتا ہوں کہ سیکھیں۔ انہوں نے کویسچن کیا کہ برائلر جو چکن ہے ہمارے ہاں، فارمی مرغی جس کو کہتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے یہ کہا کہ ان مرغیوں کا کھانا ناپاک ہے، اور اگر آپ انہیں کھا لیں گے تو اس کے بعد جتنی عبادت کریں گے ساری عبادت ضائع ہو جائے گی، اور یہ جو محافل نعت خوانیوں وغیرہ یا جلسے جلوسوں کے بعد جو یہ مرغی کھلائی جاتی ہے برائلر، اگر کوئی اس کو کھائے گا تو محفل کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس شخص نے بھی یہ کہا وہ انتہائی جاہل انسان ہے۔ اگر وہ بھی سن رہا ہو تو برا نہ مانے، کیونکہ چور کو چور کہیں برا مانتا ہے، اور جاہل کو جاہل کہیں وہ برا مانتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو علم کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بڑکے مارتے ہیں پبلک کے اندر بیٹھ کر، سامنے بیچارے سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں اس طرح کی جھوٹی باتیں اور بڑی بڑی باتیں کر کے وہ بعض اوقات مرکز نگاہ بن کر ایک حظ نفس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اس کو کافی معلومات ہے اسی لیے بول رہا ہے، وہ خوف خدا کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں ذرہ برابر خوف خدا نہیں ہوتا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ برائلر چکن شرعاً کھانا بالکل جائز ہے، چاہے اس کی فیڈ میں کوئی بھی چیز شامل ہو، کیونکہ حکم شرع یہ ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت بدل جائے، یعنی پہلے وہ کچھ اور تھی اور پھر اس کا نام بالکل بدل جائے، اس کی حقیقت بدل جائے، تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی اگر فیڈ میں کچھ بھی ناپاک چیزیں تھیں فرض کر لیں، لیکن جب مرغے نے کھائیں اور وہ پھر تمام فیڈ اس کی جو تھی وہ گوشت میں تبدیل ہو گئی، تو گوشت کی ماہیت علیحدہ، حقیقت بالکل علیحدہ ہوتی ہے، نہ اس فیڈ کی کوئی سمیل وغیرہ گوشت کے اندر موجود ہوتی ہے، تو اب اس کو کھانا پینا بالکل شرعاً جائز ہے۔ اور یہ میں اس کو سمجھا دوں، جڑ ہوشیار کو آپ پوچھ لیجئے گا کہ جتنے سمندر کی مچھلیاں کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا چیزیں کھاتی ہیں؟ یہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں۔ پھر آپ کی جتنی سیوریج ہوتی ہے یہ سارے کے سارے جا کے نالے سمندر میں گرتے ہیں، وہ مچھلیاں وہ آپ کی گندگی بھی کھاتی ہیں، اور اس سے ان کا گوشت بنتا ہے، اور پھر وہ گوشت آپ تک پہنچتا ہے۔ وہ تو بڑے مزے سے کھا لیتا ہے، اس پہ فتویٰ نہیں دیتے، اور اس پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ غلط قسم کا فتویٰ ہے۔ اگر کوئی اپنے طور پہ اس کو دل نہیں چاہتا وہ نہ کھانا چاہے، اس کی مرضی ہے، لیکن حکم شرع یہ ہے کہ اس کا کھانا بالکل طیب ہے، حلال ہے، اور اس کے حرام کا فتویٰ دینا خود حرام ہے۔ یہ بالکل حلال اور طیب ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو آپ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو برائلر مرغی ہے اس کا کھانا شرعاً طیب اور حلال ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے جانور ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گائے ہیں، بیل ہیں، بھینسیں ہیں، جو بھی آپ قربانی میں ذبح بھی کریں گے، ان کے ذرا جا کر دیکھیں، گاؤں کے اندر چارہ بھی کھاتے ہیں، اور بعض اوقات جب کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں تو کچرے کے اندر دیکھیں منہ مار رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، پھر نالی کا پانی بھی پی لیتے ہیں۔ اسی طرح جو گاؤں کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں، یا جیسے اندرون سندھ سے وہاں سے مرغیاں شہروں کے اندر لائی جاتی ہیں، یہ نالیوں کے اندر سے کیڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتی ہیں، نالیوں کا پانی پیتی ہیں، اس سے ہی ان کا گوشت بنتا ہے۔ تو پھر یہ اس طرح کے احکام بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جب ایک چیز کی حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے، لہٰذا یہ برائلر چکن وغیرہ کھانا صحیح ہے۔ اور یہاں ایک ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی جانور کوئی گندی چیز کھا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں یا اس کے گوشت میں اسمیل پیدا ہو جائے، فقہا نے فرمایا اب بھی اس کا کھانا اس حالت میں تو مکروہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے بعض ابھی قربانی کے اندر جو غیر خصی بکرے لے کر آتے ہیں، یہ عموماً اپنا پیشاب پیتا ہے، اور اس سے اس کے جسم میں اتنی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں سے گزرتا ہے آپ دیکھیں وہاں گلی بھی بدبودار ہو جاتی ہے، اور یقینی سی بات ہے جب یہ پیتا ہے گندگی کو تو وہ اس کے جسم کے گوشت وغیرہ کے اندر شامل بھی ہوتی ہے، اس کی حصہ بن جاتا ہے۔ اب بتائیں اس کا گوشت کھانا کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر اسی طرح کا بکرا جو پیشاب پینے کا عادی اور اس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہو، اس کی قربانی مکروہ ہے لیکن پھر بھی ہو جائے گی، گوشت کھانا حرام نہیں کہا۔ اور اس کے لیے مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ ایسے جانور جیسے اب گائے کوئی ہے کوئی گوبر کھا رہی ہے، گندگی کھا رہی ہے، تو ان کو باندھ کر رکھا جائے اور پاکیزہ اور صاف چارہ دیا جائے یہاں تک کہ ان کے گوشت سے بدبو بس دور ہو جائے۔ یہ نہیں کہ وہ اب اندازے سے اس کے گوشت کاٹ کاٹ کے پھینکو تاکہ نیا گوشت بنے اور وہ پاکیزہ غذا سے ہو تو پھر اس کو کھانا جائز ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ کہ جو بیچارے صرف اپنی عقل کو بنیاد بنا کر، جو عقل بھی نقص سے بھرپور ہے، یہ بھی نہیں کہ چلیں کہ عالم ہوتا ہے، اس کی علم ہوتا ہے، وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، تو اس کی شرعی رہنمائی کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، احادیث کریمہ ہوتی ہیں، تو اس کی عقل کے فیصلے بہت اچھے اور صحیح ہو سکتے ہیں۔
اور جو جاہل بیچارہ جس نے کبھی الف بے بھی دین کی نہ سیکھی اور وہ اپنے عقل کو لڑاتا ہے تو پھر اسی قسم کے مسائل بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایسا نہ کریں، اور ایسے شخص جو اگر وہ بالفرض کوئی دینی ماحول سے وابستہ ہے، دینی ماحول سے وابستہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قاری صاحب ہے، کوئی حافظ صاحب ہے، وہ بھی ایسی چٹکلے چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو پھر ان سے آئندہ کبھی بھی مسئلہ معلوم نہ کریں، کیونکہ یہ اس ایک فتوے کے دینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دینی رہنمائی حاصل کی جائے۔ ایک آفر کویسچن تھا، پہلے وہ لیتے ہیں، پھر میں جو بھی کالز آئیں ان کے جوابات لیتا ہوں، کہ ایک شخص کی زوجہ کا 7 سال پہلے وصال ہوا، اب شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، قبر کے لیے جگہ اچھی میسر ہو نہیں رہی ہے، جیسے قبرستان تنگ ہو گئے ہیں، تو کیا اس کی بیوی کی قبر کھود کے شوہر کو اس میں دفنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جب ایک دفعہ کسی کو دفنا دیا تو پھر بغیر کسی ضرورت کے اس کو کھول بھی نہیں سکتے ہیں، چاہے جائے کہ دوسرے کو دفنایا جائے، اور بغیر کسی ضرورت کے اس طرح پھر دوسرے کو دفنانا یہ شدید ناجائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض مردہ جو ہے وہ اپنے کس حال میں ہے قبر میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے راز، اس کے پردے بعض اوقات رکھے ہوتے ہیں، ہم قبر کھود لیتے ہیں تو وہ پردے بعض اوقات اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بعض غیر مناسب حالتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب نہیں ظاہر ہونی چاہیے۔ جیسے گورکن تھے، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے، وہ گورکن تھے، کہتے ہیں میں نے قبر کھودی، برابر والی قبر ایک دم کھل گئی، تو میں نے اس میں دیکھا کہ ایک نوجوان تھا جو اپنے ہاتھ خود چبا رہا تھا، یعنی مردہ۔ تو ایسے ایسے واقعات سامنے ہو جاتے ہیں، تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ بغیر کسی ضرورت کے اس میں دفنایا جائے، اور کوئی جگہ تلاش کر کے دوسری جگہ دفنائے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی پرانی قبریں تھیں، آپ کو نہیں پتہ، گورکن نے کھود کے دے دی اور آپ نے اس میں مردہ دفنا دیا، تو اس میں پھر آپ کا قصور نہیں، وہ پھر گورکن قصوروار ہے۔ اسی لیے غالباً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، تو یہ اشارہ ہے اسی طرف کہ اسی طرح ایک ہی قبر میں بعض اوقات بہت سارے، یا یہ اشارہ ہے کہ قتل بہت کثیر ہو جائیں گے، اجتماعی قبریں بنیں گی تو ایک ایک قبر سے 70 مردے، اور ایسا بھی ہو رہا ہے، دونوں اس کی مصداق ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ شفا کے حصول کی غرض سے مدینے کی مٹی کو پانی میں گھول کر پیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ تو بیان فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، لیکن آج اس بات کی شناخت بے حد دشوار ہو گئی ہے کہ مدینے کی واقعی وہ مٹی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جتنا مدینہ منورہ جو قدیم تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تھا، وہ اب مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، بالکل بند، یعنی پوری مسجد نبوی کے اندر سابقہ مدینہ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنا بھی اب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، جتنی بھی وسعتیں بڑھ رہی ہیں، تعمیرات، یہ حقیقتاً قدیم مدینہ کے باہر کی ہیں۔ تو اب اگر آپ وہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں تو یہ تو مدینہ کے باہر کی مٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مدینہ کے بارے میں، مٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، لہٰذا مطلب ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ اس سے پھر اجتناب ہی کیا جائے۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ اجتناب کریں۔ ہاں، اگر کچھ کنفرم ہو جائے کہ بھئی یہ پہلی سابقہ کسی کے پاس مٹی ہے موجود جو مدینہ کی اصل مٹی ہے، تو پھر اس کو حصول شفا کے لیے اس طریقے سے استعمال کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ دنیاوی فوائد کے لیے اگر کوئی علم دین سیکھ رہا ہو، مثل شہرت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، جس نے دنیا کمانے کے لیے دین کو اختیار کیا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح ہر چیز کے اندر اخلاص مطلوب ہے، علم دین سیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تمام عبادتوں کی اصل میں اس کو کہوں تو حرج نہیں ہے کہ تمام عبادتوں کی درستگی اور کاملیت موقوف ہے علم پر۔ جو علم کے بغیر بیچارے عبادتیں اختیار کرتے ہیں اور صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط سلط عبادتیں کر کے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اور درجہ قرب حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں جہالت کے خاتمے اور علم کو عام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب کوئی صوفی صاحب، اگر کوئی، جیسے میں اچھے صوفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ جاتے ہیں جب میں ایسی بات کہتا ہوں، تو جو صوفی علم کے خلاف ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نبیوں کے ایک بہت بڑے مشن کے خلاف ہے، اور جو انبیاء علیہم السلام کے مشن، ان کی آمد کے مقصد اور اللہ تبارک و تعالی نے جو وصف عظیم انہیں عطا فرمایا، اسی کا مخالف ہو، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے، یا اس کا دامن تھام کے کوئی اللہ کا درجہ قرب حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، تباہ و برباد ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم سیکھیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ شہرت کی تمنا ہو، نہ پیسے کی تمنا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی یہ تمام چیزیں ضمناً خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔
جب ایک عالم دین بنتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، وقار عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس کو گفٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر وہ قبول کرنا چاہے نہ کرنا چاہے۔ دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تحفہ دیتا آپ منع نہ فرماتے کہ دل ٹوٹے گا، اور جواب میں کوئی اور تحفہ اس کو عطا فرما دیتے۔ جو عزت اور وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، کس کو حاصل ہوگا؟ لیکن کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل میں یہ تمنا اور خواہش آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کے حصول کے لیے معاذ اللہ اعمال کیے؟ نہیں۔ تو یہ ضمناً تو خود بخود یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے طلباء کو، ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو خیر اچھی تربیتی نشستیں کرتے ہیں اور اس میں بات سمجھاتے ہیں، تو یہ مسلسل تربیتی معاملہ ہونا چاہیے کہ جو علم دین سیکھ رہے ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے صرف اللہ کے لیے علم سیکھنا ہے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے۔ جب انسان اس مشن پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو ذرا دائیں بائیں کر لیتا ہے اور اللہ کے لیے کام کرتا ہے، خود بخود شہرت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور دنیا اس طرح کھنچ کے اس کی طرف آتی ہے کہ اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو بس اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو طالب علم دین دنیا کمانے کے لیے علم سیکھ رہا ہے وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ 40,000 والے جو بانڈ ہیں، یہ علماء کہتے ہیں یہ منع ہیں، اگر اس کا انعام نکل آئے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں ایک تو پہلے 40,000 والے تھے اور ابھی ایک نئی اسکیم آئی ہے۔ جو پہلے والے ہیں وہ تو وہی ہیں کہ آپ اس کا انعام نکلے گا، ٹھیک نہیں نکلے گا تو آپ اس کو کیش کروا لیں، لیکن اب دوسرے والے جو ہیں اس کے اوپر جو مطلب گورنمنٹ نے جو کنڈیشنز رکھی ہیں، جو اس کے اوپر بینیفٹس دینے کا گورنمنٹ نے اعلان کیا یا کچھ بھی، وہ اس کو علماء ناجائز کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو جدید نئے والے آئے ہیں ان سے آپ اجتناب کریں۔ جو قدیم والے ہیں جن میں بس یہ ہے کہ آپ اگر انعام نکل آئے تو ٹھیک، نہیں نکلا تو آپ اس کو کیش کر لیں، ایک پیسہ بھی آپ کا نہ کٹے، وہ بالکل پرائز بانڈ جائز ہوتا ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ بہرحال بہت سے علماء اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں اور بہت سے رکھتے بھی ہیں اور اس کے ناجائز اور سود ہونے کا حکم لگاتے ہیں، میں ان کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن ہمارے نزدیک دلائل شرعیہ کے روشنی میں ہم اس کے جواز کا ہی حکم دیتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے کچھ تجویزات بیان فرمائیں۔ تو میری بہن مختصر سے وقت کے اندر یہ بہت ہی مشکل ہے، اس کا خلاصہ بس میں عرض کر دیتا ہوں کہ ماں باپ پہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اور جو مربی ہوتا ہے، تربیت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا خود کامل اور تربیت کا اہل ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے والدین کو اپنی تربیت کو مکمل کرنا چاہیے، اور ان کی تربیت کیسے مکمل ہوگی؟ نمبر 1 علم دین سیکھیں، نمبر 2 اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، نمبر 3 اس علم دین کو اپنے بچوں کی ذہنی سطح پر اتر کر ان تک منتقل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر بیدار کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ تربیت اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ علم سکھائیں اور خود رول ماڈل بن کر دکھائیں۔ اگر خود رول ماڈل نہ بنے ماں باپ اور بچوں کو خالی تلقینات کرتے رہیں تو کبھی بھی بچوں کی تربیت کامل نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو ماں باپ ہمیں سن رہے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے اوپر غور کریں کہ آپ کے پاس ضروری علم دین ہے، نمبر 2 آپ اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہو کر اپنے بچوں کے لیے اچھے مثال اور رول ماڈل بن رہے ہیں، نمبر 3 کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کر سکیں، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اسے بچوں کے اندر منتقل کر سکیں۔ یہ 3 چیزوں پہ غور کر کے پہلے اپنی تربیت کو کامل کریں۔ ہاں، یہ اگر کوئی بیچارہ یہ نہیں کر سکتا ہے، علم دین بھی نہیں ہے، تربیت کی صلاحیت بھی نہیں ہے اور وہ خود بعمل نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی اولاد کو ایک ایسا ماحول فراہم کرنا، ایسے افراد سے اس کا رابطہ کروانا کہ جو ان کو علم دین سکھا سکیں، جو ان کی اخلاقی اور ظاہری باطنی تربیت کا اہتمام کر سکیں، یہ پھر ان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ماں باپ یہ کچھ بھی نہ کریں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کھانے پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، خالی دنیا کمانے کے لیے، اپنی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے نہیں bھیجا ہے۔ یہ ہم نے یہ زندگی کے مقاصد بنا لیے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے، کچھ سالوں بعد ہی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میدان معاشر میں عزت حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ تو اس بڑے مقصد کو اگر ہم فراموش کر دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جنگل کا جانور کیا کرتا ہے؟ وہ پیدا ہوتا ہے، چرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی پسند کی غذائیں ڈھونڈتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر وہ مطلب بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے، اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ بتائیے پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ تو ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے،
وہ اگر ماں باپ اس مقصد کو خود نہ سمجھے اور اپنے بچوں کے اندر اس مقصد کی تکمیل کے لیے چیزیں اس کو فراہم نہ کریں اور وہ صلاحیتیں ان کے اندر منتقل نہ کریں، ان کی تربیت کامل نہ کریں، تو پھر یہ ماں باپ اپنی اولاد کی حقیقتاً دوست نہیں ہیں، یہ نادان دشمن ہیں۔ یا نادان دوست کہہ لیجئے آپ، کہ ہم نادانی کے اندر بعض اوقات اپنے اولاد کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ اس وقت مختصر وقت میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، آپ اس پہ توجہ فرمائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون عورتوں کو نماز سکھانا چاہیں تو کیا ایسا کر سکتی ہیں کہ وہ جماعت امام بن جائیں اور خواتین پیچھے ہوں اور پھر وہ بلند آواز سے ہر چیز کو پڑھ کر سنائیں تاکہ خواتین سیکھ لیں؟ میری بہن، یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ کو نماز سکھانی ہے تو کس نے کہا کہ آپ امام بن کے ہی سکھا سکتی ہیں؟ نماز سکھانی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عورتوں کو آپ جمع کریں، اگر کر سکتی ہیں ان کو صفوں میں کھڑا کر لیں۔ اب ان کو آپ سامنے کھڑے ہو جائیں، ان کی طرف رخ کر کے، کوئی نیت وغیرہ نہیں باندھنی، سب سے پہلے ان کو نیت بتائیں کہ کسے کہتے ہیں، الفاظ سے کیسے ادا کرتے ہیں، اس کو دہروائیں، پھر ان کو تکبیر لگانے کا طریقہ بتائیں، پھر پریکٹیکل کروائیں، پھر ہاتھ کیسے باندھنا ہے اس کا پریکٹیکل کروائیں، پھر رکوع کر کے دکھا کے کہیں اب آپ کریں میں چیک کرتی ہوں، پھر سجدہ کر کے دکھائیں اور پھر کہیں اب آپ سجدہ کریں، اس طرح پھر جو کچھ پڑھنا ہے وہ سکھائیں ان کو، ثنا کیسے پڑھنی ہوتی ہے، فلاں کیسے، فلاں کیسے، فلاں کیسے، یعنی تربیت اور نماز سکھانا چاہیں تو اس طرح۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ امام بن جائیں تو ساری عورتیں اتنی ماشاءاللہ ماہر ہیں اور اتنے اچھی اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ بھی رہی ہیں اور سب کچھ سیکھ بھی لیں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ سکھانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فرد واحد پر آپ کو توجہ کرنی ہوتی ہے، وہ امام بن کے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے عمل کو چیک کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بہت اس کے تربیت نشستیں بھی کی ہیں، نمازیں سکھائیں عام لوگوں کو مسجد کے اندر۔ یہ طریقہ بیسٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ سکھائیے۔ بچی نے کہا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر آواز دائیں بائیں پہنچ گئی تو یہ قہقہہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تعریف بتائی تھی کہ 3-4 آدمی ادھر 3-4 ادھر تک پہنچ جائے تب وہ قہقہہ متحقق ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ دہک اور قہقہہ ان دونوں کے اندر فرق کرنا پڑے گا۔ جب کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے ہنسے کہ اپنی آواز بس اپنے کانوں تک آواز پہنچے، یہ دہک ہے۔ آپ ہنس کے بتائیں اور دائیں بائیں افراد بٹھا لیجئے گا کہ ان تک آواز نہ پہنچے، خالی آپ کے کانوں تک پہنچے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اتنی آواز ہوگی کہ آپ کے کان سن رہے ہیں تو ضرور دائیں بائیں والے تک بھی آواز پہنچے گی۔ اگر یہی قہقہہ ہے تو پھر قہقہہ تو پھر یہ بن گیا، دہک کیا ہے اس کی تعریف آپ بتائیں۔ تو اس لیے یہ کہا کہ 2-4 ادھر اور 2-4 ادھر کم از کم آگے تک آواز پہنچے گی تو قہقہہ متحقق ہوگا۔ اور یہ اگر جاگتی حالت میں عاقل بالغ آدمی رکوع سجود والی نماز کے اندر لگا دے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی طہارت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ 2 آف ایئر کویسچن مزید تھے میرے پاس، میں وہ لے لیتا ہوں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بس میں بعض اوقات ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کنڈکٹر ہم تک پہنچ نہیں پاتا کثرت رش کی بنا پر، اور ہمارا اسٹاپ آ جاتا ہے، وہ جیسے ابھی دور ہے ہمارا اسٹاپ آ گیا، ہم اتر گئے، کرایہ نہ دے سکے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ ایک اچھی طرح سب یاد رکھیں، رکشہ ہو، ٹیکسی ہو، چنگچی ہو، ویگن ہو، بس ہو، ریل گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، کچھ بھی ہو، کرایہ اس شخص کا مانگنا یہ واجب نہیں ہے، ہمیں دینا واجب ہے، کیونکہ ہم اس کی خدمات لے رہے ہیں، اس کی سروس لے رہے ہیں، وہ ہمیں سروس پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس کی اجرت دینا آپ کی میری ذمہ داری ہے، اس کی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بھولے پن میں اسکول کالج کے بچے کہتے ہیں ہمارے پاس آئے نہیں، جب آئے نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس بڑے بھولے، اگر آپ کی یہ بس ہوتی اور پھر کوئی نوجوان آپ کے کنڈکٹر کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہمارے پاس آیا نہیں، تو پھر آپ کیا کہتے؟ جو جملے آپ کہتے وہ اپنے بارے میں آپ کہہ لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو گیا ہے، اگر آپ کے ذہن میں پرٹیکولر بس موجود ہے تو پھر آپ کو تلاش کر کے کنڈکٹر کو پیسے دینے ہوں گے۔ اگر ذہن سے محو ہو گئی ہے، یاد ہی نہیں کون سی ہے، تو پھر اتنا پیسہ اندازہ کر کے اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے، ورنہ وہ میدان محشر میں پکڑے گا۔ اور اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی کریں اور اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرتے رہیں، آپ کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو بھی ثواب ملے گا اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ راضی فرمائے گا۔ ایسے ایک بھائی نے کہا تھا کہ میں رکشے میں سفر کر رہا تھا تو مجھے وہاں پہ بٹوا پڑا ہوا مل گیا، کسی کی جیب سے گر گیا ہوگا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ایسے کوئی بھی گرا پڑا مال اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس میں چیک کریں، اگر اس کا ایڈریس وغیرہ مل جائے تو اس تک پہنچانا آپ پر واجب ہے، فون وغیرہ کر کے بلوا کے دے دیں۔ اور اگر کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، کچھ بھی ہے، اگر مسلمان کا ہے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، نیت یہ کریں کہ ثواب اسے مل جائے، اور غیر مسلم کا ہے تو میرا مشورہ ہوگا کہ خود یوز کر لیں یا اس کو بھی آپ بغیر ثواب کی، اس قصد و ارادے کے بغیر کہ غیر مسلم کو ثواب ملے، اس کو کسی غریب کو دے دیا جائے، کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ نیکیوں کا یا ثواب کا اہل نہیں ہوتا۔
اب میں نے کویشچن کیا کہ بعض اوقات ہم بس میں بھی جا سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم روڈ پہ لفٹ مانگتے ہیں، تو یہ جو لفٹ مانگنا ہے کیا یہ بیجا سوال کرنے میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں تو خیر شامل نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی مادی چیز اس سے طلب نہیں کر رہے، بلکہ ایک ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ مجھے تاکہ فاصلہ جلدی طے ہو جائے یا سکون سے آرام سے طے ہو جائے، یا ہو سکتا ہے آپ کے پیش نظر یہ بھی ہو کہ چلو اسکوٹر پہ چلے جاؤں گا تو تھوڑا پیسے بھی بچ جائیں گے، تو یہ مطلب اس میں سوال اس والے سوال میں تو نہیں آتا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اپنے وقار کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو ایسا کوئی بھی کام کرنا جس سے ہمارے وقار، ہماری عزت میں دھبا لگے، چاہے وہ لوگ مطلع نہ ہوں، پھر بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسرا انکار کرتا ہے، بہت سے برا بھلا کہہ کے اور ایسے بھی نکل جاتے ہیں، تو اس سے ایک مومن کے وقار میں فرق آتا ہے۔ اس پہ مزید کلام چلیں میں عرض کرتا ہوں، ایک جو کویشچن آیا تھا کہ لفٹ مانگنا کیسا ہے، تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ اس میں آدمی اپنے آپ کو ایک طریقے سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ذلت پر پیش کر دیتا ہے، کیونکہ اگر کوئی لفٹ نہیں دیتا تو اگر کوئی بعض تو ڈھیٹ ہوتے ہیں، خیر ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شریف النفس شخص ہو، عزت والا، وہ ہاتھ دے اور کوئی اس کو نہ روکے تو اس کو گلٹی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو میرے لیے رکا نہیں، تو اس لیے غیر مناسب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو، اگر کوئی مجبوری کی حالت ہو، جلدی جانا ہے اور ٹریفک نہیں مل رہا ہے، یا بارش کے بہت زیادہ آثار آ گئے ہیں، اب وہ سوچ رہا ہے کہ اسٹاپ پہ میں کھڑا رہوں گا تو بہت زیادہ پھر بارش ہوگی، میں بھیگ جاؤں گا، ایسی مجبوریوں کی حالت میں پھر شریعت اجازت دے دے گی کہ انسان کسی سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، لیکن جب موسم بالکل صاف ہو، آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اس طرح ان چیزوں کے لیے پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو پھر اپنے اوپر آپ بھروسہ رکھیں اور چلیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے حالانکہ بہت ہی ایسے میں نے لمحات گزارے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے لفٹ نہیں مانگی ہے، حالانکہ میں اس کو آپ کو سمجھایا کہ مطلقاً ناجائز اور حرام نہیں ہے، اور بغیر کسی وجہ کے بھی کوئی لفٹ مانگے میں اس کو بھی ناجائز یا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، غیر مناسب کہہ رہا ہوں کہ شریعت پسند نہیں کرتی کہ وقار مومن اس سے بظاہر زائل ہوتا ہے، تو ہمیں اس کا تھوڑا سا اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔